الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں پارے میں چھٹا رکوع اور سورہ النساء کا 9واں رکوع چل رہا ہے۔ پانچویں پارے میں 7واں رکوع اور سورہ النساء کا 10واں رکوع چل رہا ہے۔ سورہ النساء کی 74 آیات ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 74 کے بعد ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیات میں مسلمانوں کو جہاد سے متعلق حکم ہوا تھا کہ تم اپنے ہتھیار کو دشمنوں کے مقابلے میں تیار رکھو اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے اپنے کو مسلح رکھا کرو، پھر حسب موقع جیسی ضرورت ہو اتنی تعداد میں، تھوڑی تعداد میں، بڑی تعداد میں دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکل جایا کرو۔ تم میں سے جو منافقین ہیں ان کے رویے تو کچھ ایسے ہوں گے کہ تمہارے قدم بھی ڈگمگا جائیں، لیکن تم ان منافقوں کے جیسے مت بن جانا جن کا حال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم اس میں سے نہیں تھے، ہم شامل نہیں تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ مال غنیمت دلا دیں، فتح ہو جائے تو افسوس کرنے لگ جائیں کہ ہم کیوں نہ ہوئے۔ یعنی مسلمانوں کی فتح سے انہیں خوشی نہیں ہوتی، غم ہوتا ہے، اور غم ہوتا ہے مال میں ان کا حصہ داری نہ رہنے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اونچا مقام چاہیے، کامیابی چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے تو کافروں سے اللہ کی رضا کے لیے لڑنا چاہیے، پھر چاہے اللہ تعالیٰ فتح دے یا شکست، غالب ہو جاؤ یا مغلوب ہو جاؤ، مارے جاؤ یا مارو، دونوں صورتوں میں مسلمان کامیاب ہے، یا تو غازی ہوگا یا شہید ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے آج کی ان آیتوں میں قتال کی ضرورت، اللہ کے راستے میں لڑنے کی ضرورت اور اس کی ترغیب اور اس کی وجہ کو بیان کیا ہے۔ فرمایا آخر تمہیں کیا عذر ہے، تمہارے لیے کیا جواز ہے کہ تم دشمنان اسلام سے نہ لڑو، جبکہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے تمہارے پاس کئی تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کو کمزوری سے بچانا ہے، اللہ کے دین کو مغلوب ہونے سے بچانا ہے، اللہ کے دین کو بلند رکھنا ہے، غالب رکھنا ہے۔ دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے تمہیں دشمنان اسلام کے مقابلے میں نکلنا چاہیے، لڑنا چاہیے، دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ کتنے مظلوم مسلمان، دبے کچلے کمزور، وہ کافروں کے ہاتھ میں بے بس پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو چھڑانے اور ان کو خلاصی دینے کے لیے اگر تم نہیں لڑو گے تو انہیں اور اسی طرح ظلم کی چکی میں پیسا جائے گا۔ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی مدینہ منورہ میں تو بہت سے مسلمان مکہ مکرمہ میں ایسے تھے کہ جو ہجرت کرنے کی استطاعت نہیں تھی، سرمایہ نہیں تھا، یا حالات ایسے تھے، یا چل پھر نہیں سکتے تھے، معذور تھے، تو مردوں میں بھی تھے، عورتوں میں بھی تھے، اور بچوں میں بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بچوں میں میں تھا، ہجرت نہیں کر سکا، میری ماں تھی، عورتوں میں ہجرت نہیں کر سکی تھی، اور ہجرت کرنے کے وسائل بھی نہیں تھے۔ اور کئی صحابی کے نام ذکر کیے گئے کہ وہ بخاری شریف میں بھی کئی کے نام آئے ہیں کہ مکے میں بہت سے لوگ جو حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکے، اور ان کے رشتہ دار ان کو مجبور کرنے لگے، ستانے لگے کہ پھر سے کافر ہو جاؤ، اور ورنہ جو ہے
تمہیں ہم اسی طریقے سے قید میں رکھیں گے۔ تو مکہ ان کے لیے جیل بن گیا تھا۔ تو اس طریقے پر وہ ستائے جا رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں اپنے مظلوم بھائیوں کا خیال نہیں، کہ وہ مظلوم بھائی جو کافروں کے نرغے میں ہیں اور ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے تمہیں دشمنان اسلام سے لڑنا نہیں چاہیے، بالکل لڑنا چاہیے۔ اور وہ تو بیچارے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ ہمارے لیے کوئی صورت بنا دیجئے کہ ہم ایسی بستی سے یا تو نکال لیے جائیں جہاں کے لوگ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یا یہ کہ یہاں ہماری غیب سے کوئی آپ مدد بھیج دیجئے کہ یہ بستی فتح ہو جائے اور جو ہے ہمیں یہاں سکون سے رہنے کو ملے، ہم دین پر عمل کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دشمنان اسلام اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، وہ کفر کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، باطل کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ تو تمہیں بھی غیرت آنی چاہیے کہ تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے تمہیں مد مقابل میں آنا چاہیے۔ اور یاد رکھو، جب شیطان کے مددگار شیطان کے راستے پر چل کر کے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اور وہ لڑنے پر آمادہ ہیں، تو تمہیں حق پر ہوتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑنے سے کیا عذر مانے ہیں؟ لہذا پھر جو لوگ اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ شیطان جو ہے اللہ کی مدد کے آگے پھر وہ پیش نہیں پا سکتا، پھر اسے غلبہ نہیں مل سکتا۔ یہ نہیں کہ شیطان کی تدبیریں کمزور ہوتی ہیں، شیطان کی تدبیریں اللہ کی مدد کے آگے پھر کمزور ثابت ہوتی ہیں، ورنہ ان کے داؤں پیچ تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، لیکن شیطانی داؤں پیچ اللہ کی مدد کے آگے سب فیل ہو کر رہ جاتے ہیں اور ساری تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں شیطان کی۔ اس لیے تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے اور شیطان کے داؤں پیچ سارے کمزور ہو جائیں گے، جب ہم اللہ کی مدد میں آ جائیں گے، تو تمہیں اللہ کی مدد اور اللہ کے توکل کے بھروسے دشمنوں کے مقابلے میں لڑنا چاہیے۔ یہ آیتیں جو مدینہ منورہ کے اندر مکے کے مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے اور ان کو ظالموں کافروں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے نازل ہو رہی ہیں، قرآن کریم میں ان آیتوں کو نازل کیا گیا، اس کا کچھ مطلب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی زمانے میں کہیں پر مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہوں، وہ دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہوں اور ظالم ان پر ظلم ڈھا رہے ہوں، تو پھر جو دوسرے بستی کے لوگ ہیں، قریب کے ملک کے لوگ ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اور وہ ان کو چنگل سے چھڑا سکتے ہیں، تو ان کے لیے فرض بن جاتا ہے کہ وہ اٹیک کریں، مقابلہ کریں، ظالموں سے جو ہے لڑیں اور ظالموں کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں کہ وہ مسلمانوں کو مظلوم نہ بننے دیں، مظلوم مسلمانوں کو مظلومیت سے نکالنے کے لیے ان کو آگے آنا پڑے گا، ورنہ وہ گنہگار ہوں گے۔ اگر وہ قریب والے نہیں تیار ہوتے تو اس سے جو قریب ملک لگتا ہے اس کا فریضہ بنتا ہے اسلامی اعتبار سے کہ وہ جو ہے دشمنوں سے لڑے، وہ نہیں لڑتے تو اس سے دور والے جو مسلمان ہیں ان پر فریضہ بنتا ہے۔ شرقاً و غرباً کتابوں میں لکھا ہے کہ پورب سے لے کے پچھم تک، اتر سے لے کے دکن تک، اگر کسی ایک جگہ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر ستایا جا رہا ہے تو جو ان کو اس مظلومیت سے نکال سکتے ہیں، قریب کا ملک، قریب والا نہیں تو اس سے دور والا، اس سے دور والا نہیں تو اس سے دور والا، حتیٰ کہ دنیا کے کنارے والا، اس کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی سی کوشش کرے۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہوگا، یہی تو ہے کہ لڑنا ہوگا، باقی یہ کہ کامیابی ملے گی نہیں ملے گی یہ اللہ رب العزت کے بھروسے چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہی تو شوق دلایا ہے کہ تم اللہ کی مدد کے سہارے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں وہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، اور جب اللہ کی مدد ساتھ میں ہوگی تو دشمن جو ہے اللہ کے دشمن کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ آج بھی اس آیتوں کا نقشہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ڈھکے چھپے نہیں ہیں ہم لوگوں سے، کون اس میں ملک اللہ کے یہاں مجرم قرار پائیں گے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کیا ان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے، جنہیں معصوم بچوں کو اجاڑا جا رہا ہے اور جن کے اسکولوں اور اسپتالوں اور جو ہے ان کی بستیوں کو جہاں عورتیں رہ رہی ہیں اور جہاں پر بچے ہیں، ہزاروں بچے جو ہے تحت کیے جا رہے ہیں، بمباری کر کے ان پر جو ہے ہلاک کیا جا رہا ہے، 20 25 ہزار 50 ہزار جو ہے وہ بے گھر کر دیے گئے، لاکھوں لوگ اجاڑ دیے گئے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ کیا ایسے مظلوم مسلمانوں کی مدد ان قریب کے ملکوں پر فرض نہیں ہوتی؟ اس آیت کے روح سے فرض ہوتی ہے۔
مدینہ منورہ پر اللہ نے فرض کیا کہ تم مکے کے لوگوں سے جہاد کرو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان مظلوم مسلمانوں کی دعا سنی اور اللہ تعالیٰ نے کچھ کو تو ہجرت کے مواقع عطا فرما دیے اور کچھ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح کے ذریعے سے، مکے کے فتح کے ذریعے سے ان کے مدد بھیج دی اور ان کو جو ہے مظلومیت سے نکال لیا۔ تو بہرحال یہ آیتیں آج بھی ہمارے لیے یہ ہے، جو لوگ بے بس ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کوئی رول نہیں ہو سکتا، آگے بڑھے تو وہ جو ہے ہتھکڑیاں پڑ جائیں، جیل میں سڑا دی جائیں، کوئی ان کا کردار بھی نہ ادا ہو سکے، ان پر ذمہ داری نہیں آتی۔ ظاہر ہے کہ جو مکے میں مظلوم مسلمان تھے ان سے تو نہیں کہا جا رہا تم خود جنگ کرو، ظاہر ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن جو جنگ کر سکتا اسی سے کہا جائے گا تم جنگ کرو۔ تو جو مظلوم مسلمان تھے تو وہ تو پوزیشن ہی میں نہیں تھے، ان کے پاس تو نہ ہتھیار تھے نہ ان کے پاس کوئی اسباب تھے، تو ان کے لیے جو کر سکتے تھے ان کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مظلوموں کے لیے مدد کے لیے آگے آئیں۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں آج کے لیے بھی ہمارے لیے بڑا آئینہ ہے اور بڑے ان لوگوں کے لیے، ان ملکوں کے لیے خاص طور سے سبق دلا رہی ہیں اور بتلا رہی ہیں کہ جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ دینے والے، ان کے لیے اس میں بڑا جو اہم پیغام ہے کہ وہ کیسے وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے دشمنوں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، یہ دو وجہ بیان فرمائی کہ تمہیں کافروں سے کیوں لڑنا چاہیے، یعنی دشمنان اسلام سے، ہر کافر سے لڑنے کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، تمہارے لیے کیا وجہ ہے یا تمہیں کیا عذر ہے، تمہارے لیے کیا جواز ہے، یہ سب ترجمے ہیں مالکم کے، کہ تمہارے لیے کیا، تم کو کیا ہوا، تمہارے لیے کیا عذر ہے، لا تقاتلون، کہ تم جہاد نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہو، فی سبیل اللہ، راہ خدا میں۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ تمہیں دین کے غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنا چاہیے۔ دوسرے وجہ یہ کہ اللہ کے لیے لڑنے کی کہ والمستضعفین، اور اس وجہ سے بھی ان کے واسطے تمہیں لڑنا چاہیے، مستضعفین جو دبے کچلے ہیں، مردوں میں سے ہیں، عورتوں میں سے ہیں، بچوں میں سے ہیں، والولدان الذین یقولون، جو بیچارے صرف دعا ہی مانگ پاتے ہیں اس لیے کہ وہ دشمن سے لڑ نہیں پا رہے، الذین یقولون، جو دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، ہمیں اس بستی سے نکال لیجئے جن کے لوگوں نے ہم پر ظلم ڈھا رکھے ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور اے رب ہمیں اپنے پاس سے یعنی غیبی ہماری کوئی حمایت بھیج دیجئے، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنے غیب سے کوئی مدد نازل فرما دیجئے۔ یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے بھی تمہیں اللہ کی ان کی اس دعا کی وجہ سے کہ بھی اللہ سے وہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں اپنی تدبیر تو کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی اس دعا میں قبولیت میں ہم شامل ہو جائیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان رکھتے ہیں یعنی مسلمان، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ تو اللہ کے واسطے لڑتے ہیں۔ یہاں پر جہاد کے مقصد کو بھی کھول دیا گیا۔ جہاد کا مقصد حکومت پہ قبضہ کرنا نہیں، جہاد کا مقصد زمینیں ہتھیانا نہیں، جہاد کا مقصد مال کو ہتھیانا نہیں، جہاد کا مقصد اقتدار چھیننا نہیں، جہاد کا مقصد ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور مظلوموں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد اور دین کو مغلوب ہونے سے بچانا، دین کو غالب رکھنا، یہ ہے اصل جہاد کا مقصد، اور دنیا کی مفادات یہ جہاد کے مقاصد میں نہیں ہے۔ فرمایا جو لوگ مسلمان ہیں وہ اللہ کے واسطے، اللہ کے راستے میں لڑا کرتے ہیں، والذین کفروا، اور کافر لوگ، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی راہ میں لڑ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کفر شرک پنپتا رہے اور اس طریقے سے اللہ کے قانون دنیا میں پھیلنے نہ پائے، انسانوں کا قانون اور جو ہے یہ سب چیزیں پنپتی رہیں۔ فقاتلوا اولیاء شیطان، سو ہے مسلمانوں، جب یہ بات ہے کہ حق کا باطل سے مقابلہ ہو رہا ہے تو تمہیں باطل کے آگے تو سینہ سپر ہو ہی جانا چاہیے۔ فقاتلوا اولیاء شیطان، سو لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے جو شیطان کے راہ میں اور شیطان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یاد رکھو جب اللہ کی مدد ہوگی تو ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا داؤں پیٹ سب کمزور ثابت ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے
دین اسلام کے اعمال کو، دین اسلام کی تعلیمات کو بالائے طاقت کرے اللہ۔ ہم نے غیروں کے آگے اپنے کو بے بس بنا رکھا ہے۔ اے اللہ اس وقت امت مسلمہ کا حال، اے اللہ بہت برا حال ہے۔ اے اللہ سارے ملکوں میں اے اللہ بے دینی کی ہوائیں چل رہی ہیں، ظالم حکمراں مسلط ہیں، دین سے بیزاری ہے، قرآن و سنت سے دوری ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ اس وقت جہاں جو اے اللہ تھوڑے سے مسلمان دین اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دشمنان اسلام کے آگے سینہ سپر ہو کر اے اللہ میدان جہاد میں ہیں، اے اللہ انہیں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی خاص مدد فرما۔ اے اللہ جو مظلوم مسلمان، اے اللہ جو دشمنوں کے حملوں کا شکار ہو رہے ہیں، اے اللہ عورتیں بچے اے اللہ دشمنوں کے حملوں میں اے اللہ مارے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اجڑے ہوئے غزہ کے مسلمانوں کی، اجڑے ہوئے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں اے اللہ اس سے بہتر ٹھکانہ نصیب فرما، اس سے بہتر گھر نصیب فرما، اے اللہ ان کے وہ اچھا خاندان نصیب فرما، ان کا اے اللہ سہارا بن کر اے اللہ ان کی دین دنیا آخرت کو دوبارہ آباد فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جہاں جہاں دین اسلام کی سربلندی کے لیے جیسی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ہر تمام کوششوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام کو مٹانے، کمزور کرنے اور یا اللہ اسلامی قوانین اور اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے جو یا اللہ سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تمام سازشوں، کوششوں، منصوبوں کو اے اللہ ناکام فرما۔ اے اللہ حق اہل حق کو سر بلند فرما، باطل اہل باطل کو سرنگوں فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے ہم میں سے ہر ایک کو خیر سے مالا مال فرما، دین دنیا آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ آج اس محلے میں 2 انتقال ہوئے، اللہ بھائی معید صاحب کی بھی مغفرت فرما، جناب محبوب صاحب مرحوم کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جو ابھی دنیا سے ماضی قریب میں جن کے انتقال ہوئے، اے اللہ خواتین میں، مردوں میں، اللہ سب جو تمام مرحومین، مومنین، مومنات سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کا اے اللہ ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، ہم میں سے ہر ایک کے لیے آخرت کی بھی کامیابی مقدر فرما، دنیا کی بھی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اللہ دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله